بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين إمام المتقين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين العبد المؤيد والرسول المسدد وسيد المميد والنبي المعذب والشفيع المقرب والحبيب المنتزب والأمين المنتقب ومولانا ومولى الثقلين وجد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقال الله تعالى في كتابه المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وما علمناه الشعر فما ينبغي له إن هو إلا ذكر قرآن مبين صلوات بھیجیے بر محمد عزیزان محترم، برادران عزیز، بزرگان قوم ملت، نوجوان ساتھیوں، جس آیہ کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، بہت ہی مشہور اور معروف آیہ کریمہ ہے، جس کے ذیل میں چند لمحات گفتگو کرنی ہے۔
آپ حضرات حقیقت میں بتا رہا ہوں کہ صبح سے شام تک مجلسوں میں بیٹھنا اور پھر اپنا کاروبار بھی دیکھنا، کیونکہ کسانی کاروبار بہت سخت کام ہوتا ہے، یہ حلال روزی ہے۔ حقیقت میں کبھی کبھی کہتا ہوں کہ سچی عبادت اور حقیقی عبادت کہ جو انسان پورے دن کام کرتا ہے اور اس کے بعد آ کے تھک کے نماز ادا کرتا ہے، تو میں مانتا ہوں کہ وہ عبادت بہت بڑی عبادت ہوتی ہے۔ سارے دن گنا کو صاف صفائی کرنا، چھیلنا، بونا، گیہوں کا کاٹنا۔ میں بھی کسان کا بیٹا ہوں، میرے یہاں بھی کھیتی کاشتکاری ہوتی ہے، اس لیے مجھے پتہ ہے کتنی سختیاں جھیلنی پڑتی ہیں، کتنی دھوپ کی مشقتیں ہیں۔ اور میں سلام کرتا ہوں آپ بزرگوں کو، بڑوں کو، بچوں کو، سب سے پہلے سلام کرتا ہوں کہ سارے دن تھکنے کے بعد بھی آپ مجلسوں میں مسلسل بیٹھے رہتے ہیں، اور پھر یہ مجلس جب انسان کا آرام کا وقت ہوتا ہے، پھر مجلس کے لیے آپ کو بلایا گیا، کیونکہ شہزادی آپ سے کچھ لینا چاہتی ہے اور آپ کو کچھ دینا چاہتی ہے۔ دیکھیے جب خدمت لیتی ہے نا، جب کوئی خدمت، بڑا کوئی عہدے دار ہوتا ہے اور خدمت لیتا ہے، دیکھیے میں سب سے پہلے اپنے کمیٹی کے جتنے بھی ممبران ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ وہ اندر تشریف لائیں۔ انشاءاللہ ہوا اگر چلے گی بھی تو یہ ٹینٹ صحیح سلامت رہے گا، اس لیے کہ شہزادی کا ذکر ہو رہا ہے۔ اور جو حضرات اس پروگرام کو، اس مجلس کو مس کر دیں گے، بعد میں تکلیف ہوتی ہے کہ پروگرام چھوٹ گیا، مجلس چھوٹ گئی۔ حالانکہ کچھ مجبوری ہوتی ہے، نہیں آ پاتا ہے، وقت ہوتا ہے نہیں آ پاتا ہے، تھک جاتا ہے انسان، لیکن یہاں تھکاوٹ نہیں ہوتی ہے، تھکاوٹیں دور ہوتی ہیں۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے آپ حضرات کے سامنے، بڑی مشہور معروف آیت ہے، جس میں خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے اپنے رسول کو، طہا اور یاسین کو، مزمل اور مدثر کو بیکار کی باتیں نہیں سکھائی ہیں، جو باتیں سکھائی ہیں وہ کام کی باتیں سکھائی ہیں۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ بیکار کی باتیں نہیں سکھائی ہیں، اب جو میرا رسول کہے گا وہ کام کی بات ہوگی۔ کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ وہ کام کی بات ہوگی، بیکار کی بات نہیں ہوگی۔ اب جو رسول اگر کسی کو اپنے دوش پر بٹھائے، کیا کہہ رہا ہوں، تو کام کی بات، اگر کسی کو اپنی بزم میں بلائے تو کام کی بات۔ جملہ کہہ تو سرائیہ سادات کی جگہ پر توجہ رکھے گا، اگر کسی کو اپنی بزم سے بھگا دے، کام کی بات۔ اب میرا رسول اگر کسی بیوی کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو جائے، جنت انہدا میں جنت البقیع کا پروگرام مسلسل کر رہے ہیں، اور جو حضرات کمیٹی کے عہدیداران اور جو نوجوان ساتھی کر رہے ہیں، میں ان کا شکریہ ادا کر رہا ہوں، اور میرے جیسے انسان، گنہگار انسان، وہ شکریہ ادا کیا کرے گا؟ اس لیے کہ جس کو شہزادی خود تحفہ دیں گی، جس کو شہزادی خود تحفہ دیں گی کہ 4 روز کا پروگرام میری یاد میں کوئی کر تو رہا ہے۔ لوگ روزہ مٹانے والے ہیں، یہاں روزہ بچانے والے ہیں۔ صلوات بھیجیے بر محمد۔ اور کیا؟ سب مل کے بولیں، سب مل کے بولیں۔ سلامت رہیے، سلامت رہیے، جیو جیو جیو، خوش رہیں، آباد رہیں۔ اس لیے کہ نعرہ بھی ہماری فطرت کی پہچان ہے، نعرہ بھی ہماری نسلوں کی پہچان ہے۔ نعرہ ایسے نہیں لگتا، بلکہ ماں نے کچھ سکھایا ہوتا ہے۔ اس لیے ہر کسی کے بس کا بھی نعرہ نہیں ہے، ہر کسی کے بس کا نعرہ نہیں ہے۔ ایک بات بتا دوں آپ کو،
آج یہ مظلومہ کی مجلس ہے، اور جو دنیا میں سب سے بڑا مظلوم ہوتا ہے، جو دنیا میں سب سے بڑا مظلوم ہوتا ہے، اس کا واسطہ دے کر دعا کیا کریں، تمہاری دعا ضرور قبول ہوگی۔ ایک صحابی آیا اللہ کے رسول کی خدمت میں، دیکھتا ہوں کتنا سنتے ہیں اور کتنے بیدار ہے آپ کا مجمع، آپ کی سماعتیں۔ آنے کے بعد کہتا ہے اللہ کے نبی، میں بڑی مصیبت میں گرفتار ہوں، میرے حق میں دعا کر دیجیے، میرے حق میں دعا کر دیجیے۔ آپ تو اللہ کے نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، تمام نبیوں کے سردار ہیں۔ اب اللہ کے نبی نے ہاتھوں کو بلند کیا، دیکھتا ہوں کتنا سنتے ہیں، ہاتھوں کو بلند کر کے دعا کی، پروردگارا تجھے واسطہ ہے علی کا، تجھے واسطہ ہے علی کا، اس کی پریشانی کو دور کر دے۔ ادھر واسطہ دیا، پریشانی دور ہو گئی۔ کیا کہہ رہا ہوں، توجہ نہیں کیا آپ نے؟ اس کی پریشانی دور ہو گئی۔ صحابہ بیٹھے تھے۔ اچھا، صحابہ بھی خالی اچھے نہیں ہوتے، برے بھی ہوتے ہیں۔ یہ نہ سوچیں ہر آنے والا، ہر نماز پڑھنے والا مومن ہوتا ہے، نہ ہر مجلس میں آنے والا عزادار ہوتا ہے، نہ عبادت کرنے والا کوئی مومن ہوتا ہے۔ کچھ غلطیاں ہوتی ہیں، کچھ کوتاہیاں ہوتی ہیں، کسی کو شیطان لے کے بھاگتا ہے، کہ کوئی شیطان کو لے کے بھاگتا ہے۔ اب دعا قبول ہو گئی جناب۔ دوسرا صحابی آیا، سرکار میرے لیے دعا کر دیجئے۔ کیا ہو گیا؟ بہت بڑی مصیبت میں ہوں۔ کہاں بیٹھے ہیں آپ میرا محترم مجمع؟ اگر ساکت ہو گئے تکلیف ہوگی، کہا میرے حق میں دعا کر دیجئے۔ اچھا تم بھی بڑی پریشانی میں ہو؟ کہا بہت بڑی پریشانی میں ہوں۔ میں نے کیا کہا؟ جب بھی کوئی کسی بڑے مظلوم کا واسطہ دے کر دعا کرو گے تمہاری دعا قبول ہو جائے گی۔ کہا یا اللہ تجھے واسطہ ہے علی کی ذات کا، اس کی مشکل کو آسان کر دے۔ ابھی دعا کی تھی، ارے میرا محترم مجمع، اس کی دعا قبول ہو گئی۔ آپس میں جو صحابی تھے نا، کچھ جلنے والے بھی تھے، کچھ جلنے والے بھی تھے، کوئی حقیقت میں اچھے بھی تھے۔ اب جو جلنے والے تھے بیچارے بغض کے مارے تھے، کہنے لگے یہ علی کا واسطہ ہی کیوں دے رہے ہیں، یہ کسی اور کا واسطہ کیوں نہیں دیتے؟ ارے بھائی جس کی نگاہ میں جو بلند ہو، بھائی جس کی نگاہ میں جو بلند ہو اس کا واسطہ دے گا۔ تمہاری نگاہ میں تمہارا امام اچھا، ہماری نگاہ میں ہمارا۔ اچھا لے کے کہنے کے علی کا واسطہ، علی کا واسطہ دے کر دعا مانگ رہے ہیں، یہ کیا بات ہوئی؟ اچھا میں بھی جاتا ہوں دعا کے لیے، میں بھی بہت بڑی پریشانی میں ہوں۔ اب آنے کے بعد کہا اللہ کے نبی ہمارے حق میں دعا کر دیجئے۔ کہ کیا بات ہو گئی؟ کہ ان سے بھی بڑی پریشانی ہے میرے اوپر، ان سے بھی بڑی پریشانی ہے۔ اچھا تم پہ ان سے ہی بڑی پریشانی ہے؟ کہا ان سے ہی بڑی پریشانی ہے۔ اب ہاتھوں کو بلند کیا، توجہ ہے نا آپ کی، ہاتھوں کو بلند کیا، ادھر آمین کہا گیا، دعا قبول ہو گئی، وہ ٹھیک ہو گئے۔ اب آپس میں کہنے لگے جب بھی کوئی جاتا ہے علی کا واسطہ، جب بھی کوئی جاتا ہے علی کا واسطہ، جب بھی کوئی جاتا ہے علی کا واسطہ۔ یہ کیا وجہ ہے؟ صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ آئیے توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اب آپس میں چی بھی گوئیاں ہونے لگی۔ ہوتا ہے نا کبھی کبھی ہوتا ہے، جب ایک انسان کو بلند کر دیا جاتا ہے نا تو لوگ آپس میں جلنے بھی لگ جاتے ہیں۔ ہوتا ہے سب جگہ پہ کہ یہ بتائیے یہ گیا علی کا واسطہ، وہ گیا علی کا واسطہ، وہ آیا علی کا واسطہ، سب کے واسطے علی علی کے ہو رہے ہیں۔ اچھا یہ بتائیے اگر علی پہ مصیبت بھی پڑے گی تو وہ اس کا واسطہ کیسے دیا جائے گا؟ اگر کوئی پریشانی مولا پہ پڑ جائے، علی پڑ جائے، تو ایک تو کہنے لگے جو جلنے والے ہوتے ہیں نا حسد کے مارے بیچارے، وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں، ان کا کھانا ہضم نہیں ہوتا، جو جلنے والے ہوتے ہیں، کہنے لگے بھئی ہم پریشان ہیں تو علی کا واسطہ ملا۔
اب جب علی پریشان ہوگا تو ہمارا واسطہ دیا جائے گا. کیا کہہ رہا ہوں؟ ہمارا واسطہ دیا جائے گا. دیکھ لینا کچھ وقت آئے گا دعا کرنے لگے اللہ علی کو تھوڑی سی مصیبت دے دے. مگر جانتے نہیں ہو یہ حلال مشکلات ہیں. جو مشکلوں کو دور کر دے وہ کبھی مشکل میں نہیں آ سکتا. اب ظاہر سی بات ہے کبھی کبھی ایسا وقت ہو جاتا ہے, ایسا موقع مل جاتا ہے. اب اس کے بعد تھوڑا سا وقت آیا, مولا کائنات آئے, اللہ کے نبی تھوڑا میرے لیے دعا کر دیجئے. یہ عبرتناک واقع ہوتے ہیں ایسے ایسے لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ اللہ کے نبی میرے لیے دعا کر دیجئے. کہ ٹھیک ہے. اب دیکھتا ہوں آپ کی سماعتیں کتنی بیدار ہیں. کہ ٹھیک ہے. اب دعا کی, پروردگارا تجھے علی کا واسطہ. میرا محترم مجمع خاموش ادھر والا, علی کا واسطہ, علی کو علی کا واسطہ دے کر دعا کی جا رہی ہے. تجھے علی کا واسطہ, ادھر علی کا واسطہ دیا, دعا پوری ہو گئی, ٹھیک ہو گیا. اب کہا یہ کیا معاملہ ہے؟ جو بھی آ رہا علی کا واسطہ, جو بھی آ رہا علی کا واسطہ, جو بھی آ رہا علی کا واسطہ, یہاں تک کہ علی آئے ان کو بھی علی کا واسطہ. اللہ کے نبی نے فرمایا سنو یہ تمہاری علی کی بات نہیں ہے, اگر میں بھی کسی مصیبت میں آتا ہوں تو علی کا واسطہ دیتا ہوں. یہ تمہاری بات نہیں ہے. جب میں بھی کسی مصیبت میں آتا ہوں تو میں بھی علی کا واسطہ دے کر دعا کرتا ہوں, میری مشکل حل ہو جاتی ہے. صلوات بھیج بر محمد. توجہ ہے نا آپ کی. اب یہ جو کہا کہ بی کی تعظیم کے لیے اگر کھڑا ہو جائے تو یہ کام کی بات. جملہ کہہ دوں, اگر کسی کو اپنے ہاتھوں پر اٹھا کر من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا کہہ دے تو کام کی بات. توجہ ہے نا, یہ رسول وہ کہے گا جو کام کی بات ہوگی, بیکار کی بات نہیں ہوگی. ان ہوا الا ذکر و قرآن مبین. یہ ذکر ہے قرآن مبین. مبین کا معنی ہے, اب لغت اٹھائیے, کھلا ہوا, اوپن, جس کا ہر جز قرآن ہو. نہیں سمجھے, نہیں سمجھے, نہیں سمجھے. جس کا ہر جز قرآن ہو. محمد کا سینہ قرآن, محمد کے پاؤں قرآن, محمد کے زلف قرآن, محمد کے ہاتھ قرآن, محمد کا چلنا قرآن, محمد کا بیٹھنا قرآن, محمد کا جاگنا قرآن, محمد کا سونا قرآن, محمد کی رفتار قرآن, محمد کی گفتار قرآن, محمد کا سونا قرآن. توجہ رکھیے گا, جس کے ہر جسم کا اعضا قرآن بن جاتا ہے, یہ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے. توجہ ہے نا آپ کی, ہر جز قرآن ہے محمد کا. اب آپ یہ بتائیے کہ اگر کسی کتاب کو قرآن کے اوپر رکھ دو گے تو لوگ کیا کہیں گے؟ آپ اگر کسی کے گھر میں جائیں اور قرآن مجید رکھا ہو اور اس کے اوپر کسی نے کوئی کتاب لا کے رکھ دی تو آپ کیا کہیں گے؟ اما تمہیں تمیز ہے یا نہیں ہے؟ کہیں گے نا, کیا کہیں گے؟ تمہیں تمیز نہیں ہے, تمہیں قرآن کی اہمیت کا نہیں پتہ کہ قرآن کے اوپر تم نے دوسری کتاب لا کے رکھی ہے, جبکہ قرآن کے اوپر دوسری کتاب نہیں رکھتے ہیں. قرآن مقدس کتاب ہے, قرآن کے اوپر دوسری کتاب نہیں آ سکتی, قرآن ہی آ سکتا ہے, قرآن ہی آ سکتا ہے. اللہ کے نبی نے حسنین کو دوست پہ اس لیے نہیں بٹھایا تھا کہ نواسے تھے, نواسے تھے, بلکہ اس لیے بٹھایا تھا کہ قرآن پہ قرآن ہی آتا ہے اور کوئی کتاب نہیں آ سکتی ہے. قرآن پہ قرآن رکھا جائے گا. اللہ فرماتا ہے جب کوئی آیت اللہ اٹھا لیتا ہے یہ تو اس جیسی لاتا ہے, اس سے بہتر لاتا ہے. توجہ رکھیے گا, مقام محمد پر لانے سے پہلے سوچ لینا. قبلہ آپ آگے آ جائیں, مجھے تھوڑا سا حوصلہ ملے گا. صلوات بھیجے بر محمد والے محمد پر.
قبلہ مقام مصطفیٰ پر لانے سے پہلے سوچ لینا کہ یہ تو محمد جیسا ہو یا محمد سے بہتر ہو. کیا کہہ رہا ہوں یہ تو محمد جیسا ہو یا محمد سے بہتر ہو. اب پوری کائنات میں محمد سے بہتر تو کوئی ہو نہیں سکتا. اب دیکھیں کہ محمد جیسا ہے کون. جو چلے تو محمد لگے, بیٹھے تو محمد لگے, سوئے تو محمد لگے, جاگے تو محمد لگے. امامہ محمد جیسا, ریشہ اقدس محمد جیسی, لباس محمد جیسا, چلنا محمد جیسا, رفتار محمد جیسی, گفتار محمد جیسی, چلنا محمد جیسا, سونا محمد جیسا, جاگنا محمد جیسا. یعنی ہر جز قرآن جس کا بن جاتا ہے, جس کا ہر فعل قرآن ہو. اچھا آئیے دیکھتے ہیں کہ محمد جیسا ہے کون. وہ محمد جیسا ہے کون جو محمد کی جگہ پہ آئے. ایرا غیرہ نتو خیرہ تو آ نہیں سکتے بھائی. جو کہتے ہیں نبی ہم جیسا, ارے تمہارے باپ جیسا نبی تھے. کوئی نبی کا نام رکھنے سے نبوت نہیں مل جاتی. ارے بیکار نسلوں کے بیکار اولادوں, تمہاری ماں نے وہ دودھ نہیں پلایا کہ تم محمد جیسا یعنی جیسا پیدا کرو. تمہاری اندر تمہاری جرت کہ تم محمد جیسا بن جاؤ. میدان میں بھاگنے والی کی ماں تو بن سکتے ہو, مگر جنہوں نے علی کو پیدا کیا اس جیسے نہیں بن سکتے. یہ ذہن سے نکال دو بات کو. ان جیسے, ہم جیسے, ہم تو ایسے ہیں اگر مر جاتے ہیں نا, مر جاتے ہیں تو اپنے بدن سے ایک مکھی بھی ہٹا نہیں سکتے. نہیں 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 نہیں, زندہ رہتے ہو نا, بڑے اکڑ کے چلتے ہو. ہلکی سی کیا گاڑی آ گئی, کیا بائک آ گئی, کیا بلڈنگ تھوڑی سی لگا دی, کیا کہہ رہا ہوں, اپنے آپ کو اچھلنا شروع کر دیا. یہ انسانیت نہیں ہے. اس لیے ہم جب مر جاتے ہیں اتنے مجبور بن جاتے ہیں, مکھی بھی ہٹا نہیں سکتی. یہ اہل بیت سے مقابلہ کرنے لگے ہو. اہل بیت تو وہ ہے جب دنیا میں آئے تو بھی زندہ, دنیا سے گئے تو بھی. اور مقابلہ کرنے لگے ہو اہل بیت سے. تمہاری حیثیت, تمہاری اوقات کیا ہے؟ چند روپیہ آ گئے, تم نے سوچ لیا کہ ہم سے بڑا تو اب دنیا میں کوئی ہے نہیں. تم سے بڑے تو اچھے اچھے پڑے ہیں, بہت بڑے بڑے پڑے ہیں. اور کیا اپنے بہت بڑے بڑے پڑے ہیں. ایک شخص آیا مولا کی خدمت میں آنے کے بعد کہتا ہے مولا بڑا غریب ہوں. جو غریب ہے نا, اپنے آپ کو کبھی غریب مت سمجھنا. میں اس سے ممبر سے کہہ رہا ہوں, کبھی دولت والے کو سمجھ کے یہ مت سمجھنا کہ یہ دولت والا ہے, میں غریب ہوں. ایک شخص آئے آنے کے بعد کہتا مولا میں بہت غریب ہوں, مجھے دولت چاہیے. کہا تو غریب تو نہیں ہے, جھوٹ بولتا ہے. سریا سادات پڑھ رہا ہوں. اور یاد رکھنا زندہ کی پہچان کیا ہوتی ہے وہ بھی آپ کو پتا ہے, اور مردوں کی کیا پہچان ہوتی ہے وہ بھی پتا ہے. زندہ ہاتھ اٹھاتا ہے, مردہ کبھی ہاتھ نہیں اٹھاتا. ثبوت دے, ثبوت دے, ثبوت دے. اس لیے ہم زندہ ہیں. جس کا امام زندہ ہو اس کی قوم زندہ ہے. آنے کے بعد سوال کیا مولا غریب ہوں, دعا کر دیجئے. جھوٹ بولتا ہے, تو غریب ہے ہی نہیں. نہیں مولا غریب ہوں. میں کہہ رہا ہوں جھوٹ بولتا ہے, تو غریب نہیں ہے. نہیں مولا سچ میں کہہ رہا ہوں غریب ہوں. کہ اچھا ایک کام کر سکتا ہے؟ بولے جی مولا. کہ جو تیرے پاس ہے تو وہ مجھے دے دے. تشریف لائیں آگے. صلوات بھیجے محمد والے محمد پر.
یا علی 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 علی، سلامت رہیں. اب یہ یقین تو مجھے ہو گیا کہ پیچھے والے جاگ رہے ہیں، خالی آگے والے نہیں، پیچھے والے بھی جاگ رہے ہیں کہ جب نعرہ لگ جاتا ہے ثبوت مل جاتا ہے. تو کہا مولا غریب ہوں. تو جھوٹ بولتا ہے. مولا واقعی غریب ہوں. اچھا تو غریب ہے تو پھر ایک کام کر. بولے جی مولا، جو تیرے پاس ہے وہ مجھے دے دے، جو چاہے مانگ لے. جو چاہے مانگ لے. کہ مولا کیا؟ کہ جو اہل بیت کی محبت تیرے دل میں ہے وہ مجھے دے دے. نہیں نہیں نہیں، جملہ پہنچا نہیں پایا اب تک. جو مجھے دے دے، جو مجھ سے چاہے لے لے. مولا دنیا کی ہر چیز دے سکتا ہوں، اہل بیت کی محبت نہیں دے سکتا. دنیا کی ہر چیز دے سکتا ہوں، اہل بیت کی محبت نہیں دے سکتا. کائنات کا امیر جو کچھ دینے کے لیے کہہ رہا ہو، جو چاہے لے لے، مگر جواب والے نے کہا قیامت تک نہیں دے سکتا. چاہے دنیا ختم ہو جائے یہ نہیں دوں گا. کہ بس سن لے، یاد رکھ لے، دولت کام نہیں آئے گی، محبت کام آئے گی. محبت جس کے دل میں ہے. اب کوئی غریب نہ کہے، یہ مت کہنا کہ میں غریب ہوں، کوئی مت کہنا. جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہے، غریب کہنا کا حق نہیں ہے اس کو. غریب وہ ہے جس کے پاس پیسہ ہے مگر محبت نہیں ہے. پیسہ ہے، گاڑی ہے، شہرت ہے، دولت ہے، سلطنت ہے، جہاں حشم ہے، سب کچھ ہے، مگر محبت نہیں ہے. محبت سے خالی. مولا فرماتے ہیں سب کچھ ہونے کے باوجود بھی وہ خالی ہے، اور تیرے پاس نہ ہونے کے بعد بھی محبت ہو کہ تو سب سے زیادہ امیر ہے. آپ خوش نصیب افراد ہیں. آپ کو اہل بیت علیہ السلام نے محبت کے لیے چنا ہے، خدمت کے لیے چنا ہے. توجہ ہے نا آپ کی؟ تو دیکھ بیچ میں سے کہاں میں پہنچ گیا، کیونکہ اہل بیت کی محبت پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے. اچھا ممبر کا کچھ معجزہ ایسا ہو جاتا ہے کہ پڑھتا کچھ ہے جاتا کہیں اور ہے. صلوات بھیجے پر محمد والے محمد پر. تو یہ محمد جیسا کون؟ چلے تو محمد لگے، بیٹھے تو محمد لگے. آئیے صحیح بخاری سے پوچھتے ہیں. دوسروں کی کتابوں سے معلوم کریں گے بھائی. اپنوں میں تو سب کچھ ہی ہے، اب دوسرے کے حوالہ تو بڑا مشکل بن جاتا ہے نا. کون ہے یہ؟ جب عبداللہ کے یتیم کو 40 لوگ مارنے آئے تھے، ابو لہب، ابو جہل، ولید، عتبہ، مروان، یہ سارے عبداللہ کے یتیم کو قتل کرنے کے لیے آئے. گھر گھیرے ہوئے تھے، مگر ذہین لوگ بہت تھے. اللہ کچھ نہ کچھ دیتا ضرور ہے کسی کو، کچھ نہ کچھ دیتا ہے. یہ مت سمجھے وہ کافر تھے، وہ مسلمان تھے، ان کو یہ دیا ہمیں یہ نہیں دیا، ان کو وہ دیا اس کو وہ نہیں دیا. ہر انسان کو ہر چیز نہیں ملا کرتی. اب اگر آپ کو محبت مل گئی اہل بیت کی تو آپ سوچنے لگ گئے کہ بھئی دولت بھی مل جائے، شہرت بھی مل جائے، محبت تو ہے ہی. ان کو کیا دیا؟ اتنے دماغ دار تھے وہ کہ نشانان قدم ذرات کو مٹی کو اٹھا کر سونگ کر بتا دیا کرتے تھے کہ جانے والا کون گیا. اپنا گیا، بیگانہ گیا، چور تھا، اچھا تھا، سچا تھا، جھوٹا تھا، کون تھا؟ توجہ ہے نا آپ کی؟ اب نشانان قدم ذرات کو سونگا اور سونگ کر بتایا کہ علی چلے گئے، محمد سو رہے ہیں، سو رہے تھے علی، سمجھ رہے تھے محمد. میں کہوں گا پروردگار انہیں مسلمان ہونے کی توفیق نہ دینا، یہ کافر رہے تو اچھا ہے. کہ کیوں؟ کہ کم سے کم یہ علی کو محمد تو سمجھ رہے ہیں، یہ علی کو محمد تو سمجھ رہے ہیں. یعنی جو قدم رسول کے تھے، میں نے کیا کہا؟ مقام محمد پر وہ آئے گا جو محمد جیسا ہوگا.
محمد جیسا ہوگا، جو چلے تو محمد لگے، بیٹھے تو محمد لگے، سوئے تو محمد لگے، جاگے تو محمد لگے۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ بس ایک مرتبہ جو نشان جو قدم رسول کے تھے وہ علی کے تھے، جو سیرت رسول کی تھی وہ علی کی تھی، جو کردار رسول کا تھا وہ علی کا تھا، جو سونا رسول کا تھا وہ علی کا تھا۔ کوئی پہچان نہیں سکا، کوئی پہچان ہی نہیں سکا کہ یہ سو کون رہا ہے۔ توجہ ہے نا؟ یہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز ہے، ایک انداز، مگر ان کا خواب بھی اصل ہوتا ہے، اور اصل تو اصل ہوتی ہی ہے، خواب بھی اصل ہوتا ہے۔ جب شیخ احمد نے خواب میں دیکھا کہ اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے مسجد میں، کچھ کھجوریں، تشت رکھا ہے کھجوروں کا، شیخ احمد کہتے ہیں میں قریب گیا، میں نے سلام کیا، میرے سلام کا جواب دیا کہ شیخ احمد میرے قریب آؤ۔ میں قریب گیا کہ اور قریب آؤ، میں اور قریب گیا کہ اور قریب آؤ، میں اور قریب گیا کہ بیٹھ جاؤ۔ میں پہلو میں جا کے بیٹھ گیا، دامن پھیلایا، اللہ کے نبی نے ایک مٹھی کھجوروں کی بھری میرے دامن میں ڈالی۔ توجہ ہے نا؟ اب جب میں نے اس کو گنا تو 18 نکلی۔ کتنی؟ 18۔ خواب سے بیدار ہوئے، پریشان ہونے لگے، یہ 18 ہی کیوں نکلی، 20 کیوں نہیں نکلی، 19 کیوں نہیں نکلی، یہ 18 کیوں نکلی؟ اب پریشانی، کبھی سوچتے ہیں کہ 18 دن زندہ رہوں گا، یا 18 مہینے رہوں گا، یا 18 سال جیوں گا، یا 18 منٹ جیوں گا، اب پریشان۔ اب اگر ایک معصوم ہمیں کچھ دے دے خواب میں تو یقین مانے ہمارا تصور کہیں اور پہنچے گا۔ 18 کروڑ ملیں گے آج، ایمانداری سے بتاؤ۔ اگر کوئی بھائی کسان، کاشتکار، کسی نے گیہوں کاٹے ہوں، ابھی گیہوں نکالے نہیں ہیں، خالی کاٹے ہیں، اور رات میں خواب دیکھ لے کہ مجھے 20 کھجور دی ہیں، یہ 20 دانے دیے ہیں، تو سمجھے گا کہاں کہ 20 کنٹل ہوگا۔ کیا ہوگا؟ 20 کنٹل ہوگا۔ کیا ہوگا؟ گیہوں۔ اگر گنا دیکھ لیا خواب میں کہ 20 گنے دیے تو 20 پرچی ہوں گی۔ میں بھی کسان کا بیٹا ہوں، میں بھی کاشتکار ہوں بھائی، کتنے 20 پرچی ہوں گی؟ یہ 20 لاکھ کا ہوگا، 20 کروڑ کا ہوگا۔ ہم تو درہم اور دینار کی باتیں کرنے لگیں گے خواب کے بعد۔ کب ملیں گے؟ 2 دن مل جائیں گے، 18 دن مل جائیں گے۔ خواب دیکھا ہے نا 18 دن کا، 18 مل جائیں گے۔ 18 کھجوریں ملی، 18 دانے ملے۔ اب یہ پریشان ہے کہ 18 دن تو زندہ نہیں رہوں گا۔ یہ وجہ کیا ہے؟ کچھ دن کے بعد دیکھا کہ مسجد میں 8ویں امام رضا علیہ السلام آئے ہیں، اور آنے کے بعد دیکھا، جملہ کہہ دوں، وہی سیرت، وہی صورت، وہی انداز، وہی رفتار، وہی گفتار، وہی سلیقہ، وہی طریقہ، وہی حیثیت، وہی کیفیت، وہی بیان، وہی انداز، وہی لباس، وہی امامہ، وہی امامہ، وہی عباقبہ بیٹھے ہیں۔ جملہ کہہ دوں، وہی تشت، وہی کھجوروں سے بھرا ہوا۔ میں قریب گیا، ابھی جاگتا ہوا ہے۔ شیخ احمد کہتے ہیں میں جاگتا ہوا، میں گیا، السلام علیکم، السلام علیکم یا امام، جواب سلام آیا، قریب آؤ، میں اور قریب گیا۔ جیسے وہاں پوچھا تھا خواب میں، شیخ احمد اور قریب آؤ، میں اور قریب گیا، اور قریب آؤ، میں اور قریب گیا۔ قریب میں جا کے پہلو میں جا کے بیٹھ جاتا ہوں۔ ایک مرتبہ امام نے تشت کی طرف ہاتھ بڑھایا، مٹھی میں کھجوروں کو لیا، میری آغوش میں ڈالا، میں نے کھجوروں کو گننا شروع کیا، 1 2 3 4 5 6 7، ذکری کتنی؟ 18۔ وہ خواب میں تھی 18، یہ جاگتے ہوئے 18۔ ایک مرتبہ شیخ احمد کہتے ہیں مولا اور کچھ دے دیجئے، اور بڑھا دیجئے، اور دے دیجئے، کم سے کم 20 کر دیجئے، 19 کر دیجئے۔ ظاہر بھائی میری طرف متوجہ ہو جائیے، حکیم صاحب، اور دے دیجئے۔ امام کا جملہ سنیے، کسی ملا کا جواب نہیں ہے، امام کا جواب ہے۔ امام کا جواب سن کے اگر سادات کے لوگ خاموش
خوش رہیں گے، امام کو بڑی تکلیف ہوگی۔ امام نے کہا اگر میرے جد نے اور زیادہ دی ہوتی، اگر میرے جد نے اور زیادہ دی ہوتی تو میں بھی اور زیادہ دیتا، مگر جتنی میرے جد نے دی اتنی ہی ہم نے دی۔ جو ایک عطا کر دے وہی دوسرا عطا کرتا ہے۔ یہاں کوئی کمی زیادتی نہیں ہوتی۔ کوئی سوچے کہ یہ اچھے گھر کا ہے اسے زیادہ دے دوں، یہ برے گھر کا ہے اسے کم دے دوں۔ ان کی نگاہ میں امیر اور غریب سب برابر ہوتے ہیں، مگر بلند وہ ہوتا ہے جس کے پاس تقوی ہوتا ہے، جس کے پاس پرہیزگاری ہوتی ہے۔ ان کے یہاں معیار پیسہ نہیں ہے۔ ایک جملہ کہتا ہوں میں اکثر و بیشتر مجلس میں، کہ مجلس میں ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، پیسہ کمانا گناہ نہیں ہے۔ کبھی سوچیں آپ، دولت کمانا گناہ نہیں ہے، اچھا کپڑا پہننا گناہ نہیں ہے، مگر مجلس حسین میں میری مائیں بہنیں جتنی بیٹھی ہیں، میرے بھائی جتنے بیٹھے ہیں، یہ جملہ ہدیہ ہے۔ مجلس حسین میں جب بھی آنا، محسن صاحب، مجلس حسین میں جب بھی آنا، امیر بن کے مت آنا، غریب بن کے آنا۔ میرا دوسرا جملہ مکمل نہیں، وہ ہاتھ تو اٹھے گا بھی اٹھے گا۔ سنو، یاد رکھو، حسین سے بڑا نہ کوئی امیر ہے، نہ کوئی شہنشاہ ہے، نہ کوئی بادشاہ ہے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، خواجہ معین الدین چشتی بھی کہہ رہے ہیں، شاست حسین، بادشاہست حسین، دین است حسین، دیپناست حسین، سرداد ناداد، دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ لبیک یا حسین، جو ہاتھ اٹھا لینا، لبیک یا حسین۔ جملہ نہیں پورا ہوا۔ حسین سے بڑا کوئی بادشاہ نہیں ہے، حسین سے بڑا کوئی شہنشاہ نہیں ہے، حسین سے بڑا کوئی وزیر اعظم نہیں ہے، سارے وزیر اعظم کا باپ ہے حسین۔ اور جملہ سنیں، سرائیہ سادات کی جگہ پڑھ رہا ہوں، جو سادات کا ہے کہ پکا انسان بیٹھا ہوا ہے، سچا اور پکا۔ میں کہتا ہوں کہ کسان سے بڑا سچا کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ حلال کی کمائی کماتے ہیں یہ لوگ، حقیقت میں بہت محنت کرتے ہیں۔ جب سارے دن دھوپ میں تپ کے آتے ہیں نا، خدا کی قسم میں کہتا ہوں، سارے دن ہل چلاتے ہیں، ٹریکٹر سے بجواتے ہیں، اور جب اتنی گرمی، سخت گرمی کے اندر، اور جب اس کے بعد پسینہ ایسے آتا ہے، اور اس کے بعد جب اذان کی آواز آتی ہے اللہ اکبر، ادھر جب پسینے کو صاف کرتا ہوا وہ کسان مسجد کی طرف جاتا ہے تو اللہ کہتا ہے اے میرے بندے، میں نے تیری اس عبادت کو بھی قبول کیا، اس عبادت کو بھی قبول کیا۔ اور جب اس کے بعد وہ سجدہ کرتا ہے، حلال روزی، سنو، حلال روزی کمانے کے بعد جو سجدہ کرنے کا مزہ ہے نا، حرام روزی کے بعد نہیں ہے۔ حرام روزی کے بعد قبلہ اس کا ذہن یہ ہو جائے گا نجس پیسہ ہے، غلط پیسہ ہے، کیا نماز ہوگی، کیا سجدہ ہوگا۔ اور جب محنت کر کے آئے گا تو خدا کی بارگاہ میں تھک کے سجدے میں جا کے بیٹھ جائے گا، وہ نماز اعلیٰ بن جاتی ہے، وہ عبادت اعلیٰ بن جاتی ہے۔ اس لیے کہتا ہوں مجلس حسین میں آؤ، فقیر بن کے آنا، بادشاہ بن کے جاؤ گے، اور اگر امیر بن کے آئے، اکڑ کے آئے، تو فقیر بن کے جاؤ گے۔
اس لیے کہتا ہوں حسین سے بڑا کوئی بادشاہ نہیں ہے، حسین سے بڑا کوئی بادشاہ نہیں ہے۔ جب ایک شاعر کا واقعہ اپنے سنا ہوگا، زیادہ وقت ہوتا جا رہا ہے، وہ شاعر مدینے میں رہتا تھا، بہت بڑا شاعر تھا، مگر اس بڑے شاعر کو کیا کریں بھیا کہ جو شعر غلط کہتا ہو۔ یہ جملہ کہہ دوں ہم محفلوں میں شعرا کو تو بلاتے ہیں، کبھی اس کی داڑھی کو نہیں دیکھتے۔ کتنے خاموش بیٹھ گئے، سید خاموش ہیں، سید خاموش۔ ارے یہ تو سادات کا ایک حصہ ہے، یہ داڑھی تو حصہ ہے۔ میں کسی کو لیے نہیں کہہ رہا ہوں، شاعروں کو بلاتے ہیں، پیشہ ور کو بلاتے ہیں ہم، کسی مومن کو بلایا کریں، پھر دیکھو اس کا پیسہ دینے کا بھی مزہ ہے، اس کو لینے کا بھی مزہ ہے۔ اب جو پہلے سے اس نے حرام کر رکھا ہے، پہلے سے ہی اس نے حرام کر رکھا ہے، اور وہ آ کے اشعار پڑھے امام کی شان میں، کیا امام قبول کریں گے؟ ادھر تو امام یہ کہہ رہے ہیں کہ جب مجھے داڑھی منڈا دکھتا ہے، یہ باہر والے کیوں خاموش ہیں بھائی؟ آپ تو مولا کے چاہنے والے ہو، آپ پیشہ ور شاعر نہیں ہو۔ ان کی بات کر رہا ہوں جو تول کے، مول کے اور دیکھ کر کے آتے، ان کی بات ہو رہی ہے، اور یہ صاف کر کے آتے ہیں۔ منہ میں پان ہوتا ہے، پان بھی ان کی نشانیاں ہوتی ہیں، چاہے پان کا یہاں لگ رہا ہو، ادھر لگ رہا ہو، اسے منہ کی تمیز نہیں ہوتی۔ منہ کی تمیز ہوگی کیسے جب وہی نہیں ہے؟ تمیز تو وہیں ختم ہو گئی نا، جب یہی صاف ہو گیا ولی صاحب، تمیز تو ختم ہو گئی وہیں۔ ادھر تو امام کہہ رہے ہیں جب میں کسی داڑھی منڈے کو دیکھتا ہوں تو مجھے بابا کا قاتل یاد آتا ہے۔ ادھر عزادار بلاتے ہیں اس کو جو چکنا ہو، صاف ہو، اچھی آواز ہو، پیشہ ور ہو، اسے 10 نہیں 20 بھی دے دیں گے، آ جائے وہ۔ معیار رکھو، معیار سمجھو، امام کی بات پہ عمل کرو۔ توجہ ہے نا؟ شاعر تھا، شاعر شعر تو کہتا تھا پر مذمت علی میں کہتا تھا، مولا کی برائی کرتا تھا شعروں میں۔ اب ایک وقت آیا، پریشانی تو سب پہ آتی ہے ظاہر بھائی، میری نگاہ سب پہ رہتی ہے، آپ حکیم صاحب ہیں، بڑی بڑی دوائی دیتے ہیں، آپ صلوات بھیجے بر محمد و آل محمد۔ شاعر صاحب نے شعر کہتے تھا مذمت علی میں۔ ایک دن ایسا ہوا 10 سال کا بیٹا تھا، بیمار ہو گیا، بڑا سخت بیمار ہوا، امتحان کی گھڑیاں ہوتی ہیں، سخت بیمار ہوا، لا علاج ہو گیا۔ اب اس ٹائم پہ حکیم صاحب آپ جیسے ملے ہوں گے، نہیں ملے ہوں گے، کیا اب تک کون کیسا ملا ہوگا؟ منع کر دیا، ٹھیک نہیں ہوگا بیٹا تمہارا، ٹھیک نہیں ہوگا، کہیں اور دکھاؤ۔ اچھا پیسہ بھی ایک لیمٹ ہوتی ہے نا، اب پتے تو ہے نہیں کہ پیڑ کو جھاڑ اور گر گئے، ایک لیمٹ ہوتی ہے پیسے کی۔ بھئی بیماری جب آتی ہے پیسہ ختم ہو جاتا ہے، پریشان انسان بن جاتا ہے، ایک امتحان ہوتا ہے نا، امتحانی گھڑیاں ہوتی ہیں، کبھی گھبرانا مت، یہ امتحان ہوتا ہے، توجہ ہے نا۔ بس ایک دعا میری آپ سے ہے، کل صبح کل دن میں میری چھوٹی بھابھی کا آپریشن ہے، آپ سب سے دعا کی گزارش ہے میری۔ تو میرے عزیزوں، اس کے بعد جب دوستوں کے پاس گیا، کہا بھائی کچھ پیسہ قرض دے دو، منع کر دیا۔ جب مصیبت آتی ہے نا تو اچھے اچھے بھاگ جاتے ہیں، دوست جو ہوتے ہیں نا کھانے والے ہوتے ہیں بہت سے، کس کے پاس پیسہ ہے تو جب تک پیسہ ہے آجا بھائی دوست ہو، جب پیسہ ختم دوستی ختم ہو گئی۔ اب اس کے بعد کیا ہوا جناب؟ اب جب دوستی پیسہ سب ختم ہو گیا، اب کسی نے مشورہ دیا بھائی ایک بزرگ ہے اس سے دیکھ لو ادھار مل جائے۔ اب یہ کسی بزرگ کے پاس گیا، اچھا اچھے بزرگ اچھے لوگ بہت کم ملتے ہیں، مشورہ اچھے کم دیتے ہیں، سکھاتے بھکاتے زیادہ ہیں۔ حالانکہ بزرگوں کو اچھا مشورہ دینا چاہیے، بزرگ کم ملتے ہیں۔ تو اب وہاں گیا کہ تھوڑا سا پیسہ دے دو، تو بھئی پیسہ تو ہے نہیں،
مگر ایک مشورہ دے سکتا ہوں، ایک مشورہ دے سکتا ہوں۔ کہ کیسا مشورہ؟ کہ تمہارا بیٹا بیمار ہے نا؟ کہ جی۔ لا علاج ہو گیا؟ کہ جی۔ کہ سن، ابھی تک تو نے جو پوری زندگی گزاری ہے نا، مذمت علی میں اشعار کہے ہیں، آج مدح علی میں کہو۔ یہ حصہ خاموش ہے، یہ حصہ دیکھ رہا ہوں بیچ کا حصہ خاموش ہے۔ مدح علی میں اشعار کہو۔ کہتا ہے کس منہ سے کہوں، شرمندہ ہوں۔ کہ کہنا تو پڑے گا اگر بچے کو بچانا چاہتے ہو، اور جب اشعار کہو تو چھٹے امام کے پاس جانا مدینے میں ہے۔ اور جب تم اشعار سناؤ گے، وہ لٹاتے ہیں، وہ دشمنوں کو بھی دیتے ہیں۔ یہ مت سمجھنا دوستوں کو ملتا ہے، دشمنوں کو ملتا ہے وہاں سے۔ تو اگر دشمن آ کے مانگ لے تو ان کو مل جاتا ہے۔ وہ لٹاتے ہیں اپنے اجداد کے لیے، اشعار کہو ان کے لیے۔ اب اس نے کیا کیا؟ اشعار کہے کیسے؟ گھر پہنچا، اپنے دروازے کو بند کیا، کھڑکیاں بند کی، پردے ڈالے، کاغذ لیا، قلم لیا، اس نے اشعار ٹہلنے لگا، اشعار کہنا شروع کیا۔ ایک شعر کہا، دو کہے، تین کہے، صبح کا وقت آیا، امام کی خدمت میں پہنچا۔ امام کی خدمت میں جانے کے بعد امام کو سلام کیا، امام نے سلام کا جواب نہیں دیا، امام نے منہ کو پھیر لیا۔ ایک مرتبہ امام سے فرمایا، مولا کیا مجھے جانتے ہو؟ میں تجھے بھی جانتا ہوں، تیرے آباء و اجداد کو بھی۔ مولا کیسے؟ کہ تو وہی تو ہے جو میرے اجداد کی شان میں مذمت کرتا ہے۔ اور سن، میں یہ بھی جانتا ہوں تو کیسے آیا۔ تیرا 10 سال کا بیٹا بیمار ہے، لا علاج ہے، دوستوں کے پاس گیا، منع کر دیا، بزرگ کے پاس گیا، مشورہ دیا، میرے پاس آیا، 3 شعر تو نے کہے، بند کمرہ کیا، کھڑکیاں بند کی، پردے ڈالے، کاغذ قلم لیا، ٹہلتے ٹہلتے 3 شعر کہے۔ اگر تو کہے تو میں سنا دوں، اگر تو کہے تو میں سناؤں۔ یہ گھبرا گیا، کانپ گیا، لرز گیا، امام کے قدموں پہ سر رکھ دیا کہ امام مجھے کچھ نہیں دیں گے، اب امام مجھے کچھ نہیں ملے گا۔ اللہ اکبر۔ امام نے فرمایا، ایسا نہ کر، ایسا نہ سوچ، میں تجھے کچھ نہیں دوں گا، جا جا، 1 شعر میں سناتا ہوں، 2 شعر تو سنا۔ 1 شعر جو امام نے خود سنایا، 2 شعر اس نے سنائے۔ اپنے غلام کو امام نے آواز دی، جو 60,000 درہم کی تھیلی لا، اس کی آغوش میں ڈال دے، اس کے دامن میں ڈال دے، جا اپنے بیٹے کا علاج کرا لینا۔ تیری بیٹے کی عمر 10 سال تھی، میں نے 60,000 درہم بھی دے دیے اور 60 سال کی زندگی بھی دے دی۔ 60 سال کی زندگی بھی دے دی۔ اللہ اکبر۔ کتنا کریم ابن کریم امام ہے۔ لینے آیا تھا شفا، زندگی بھی 60 سال کی لی، 60,000 درہم بھی لیے۔ اب جب چلنے لگا تو کہنے لگا، مولا یہ بتائیے، جب میں نے اشعار کہے، میں جانتا ہوں، میرا قلم جانتا ہے، میرا کاغذ جانتا ہے، بند دروازہ تک، کھڑکیاں بند تھی، پردے پڑے ہوئے تھے، تو پتہ آپ کو کیسے چلا؟ پتہ کیسے چلا؟ تیرا کام ہو گیا نا، تیرا کام ہو گیا، بس چلا جا۔ اور کیوں پوچھ رہا ہے؟ نہیں مولا، میں پہلے اشعار مذمت میں کہتا تھا، آج مدح میں کہہ کر آیا ہوں، آج آپ کا بن کے آیا ہوں، جب تک نہیں جاؤں گا جب تک بتاؤ گے نہیں۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ جب تک بتاؤ گے نہیں، زیادہ اصرار مت کر۔ نہیں مولا، آج چاہنے والا بن کے آیا ہوں، آج تو پوچھ کے جاؤں گا کہ سن سن، جا کسی چوراہے پہ جا کے کہہ دے
کسی چوراہے پہ جا کے کہہ دے جب کوئی شاعر شعر کہتا ہے الفاظ ہم سے اجازت لینے آتے ہیں. یہ امام کریم ابن کریم ہے. یہ نہ سوچیں آپ سرائیہ سادات کی جگہ پہ بیٹھے ہو اور امام ہماری نہیں سنتے. کون کہتا ہے نہیں سنتے؟ غلط فہمی ہے آپ کی، غلط فہمی ہے. کیا سمجھتے ہیں امام ہمارے درمیان میں ہیں، ہم سے دور نہیں ہے امام. امام ہمارے درمیان میں ہے، یہ خیال رکھا کریں. اور جب بھی مجلس حسین میں بیٹھا کریں با ادب، با شعور اور باوضو بیٹھا کریں. باوضو، ایک تو عبادت وضو سے ہوگی اور ایک مجلس حسین سے ہوگی. دو عبادت شامل ہو جائیں گی. میرے عزیزوں، مسلسل آپ مجلس سے سن رہے ہیں. خدا سلامت رکھے آپ کی ہمت کو میں آپ کے سلام کرتا ہوں. اور ان نوجوانوں کی خدمت میں جنہوں نے اس میں تعاون کیا، اس کمیٹی کے ممبران ہیں، نوجوان ہیں. میں سب کے نام کو نہیں جان پا رہا ہوں، لیکن جو مجھے لینے گئے تھے شاندار بھائی اور ان کے جو دوست احباب، یہاں کے بزرگ بچے جنہوں نے اس میں تعاون کیا. تعاون کا مطلب یہ نہیں کہ خالی پیسہ دیا، یہ مت سوچیں. تعاون کبھی کبھی ہاتھ سے مدد کرو گے وہ بھی ایک ثواب ہے. یہ فرش بچھا دو گے وہ بھی ایک ثواب ہے. مائک کسی نے لگا دیا وہ بھی ایک ثواب ہے. ممبر کسی نے یہاں رکھ دیا وہ بھی ایک ثواب ہے. کسی عزادار کی جوتی اٹھا کر رکھ دی وہ بھی ایک ثواب ہے. میں دعا کرتا ہوں اس ممبر اہل بیت سے کہ جنہوں نے پروگرام کیا اللہ ان کو اور توفیقات میں اضافہ کرے، اور یہ پروگرام ایسا ہی اس کا سلسلہ جاری اور ساری تا قیامت تک رہے. کبھی اس پروگرام کے اوپر کسی کی بری نظر نہ پڑے، اس لیے کہ اہل بیت کا پروگرام ہے. اس میں آپ بزرگوں کا سب کا ساتھ چاہیے. میں وہ لفظ استعمال نہیں کروں گا کہ سب کا ساتھ سب کا وکاس، وہ لفظ نہیں کہوں گا. میں اتنا ضرور کہوں گا کہ جب بزرگوں کو ہمت دیتے ہیں نا تو ہمارے جوان آگے بڑھتے ہیں، آگے چلتے ہیں. کیونکہ اس لیے کہ بزرگوں کا سایہ ہمارے اوپر ہمیشہ قائم اور دائم رہے. اور ان نوجوانوں کو سلامت رکھے جنہوں نے پروگرام کا اہتمام بڑا اچھا طریقے سے پروگرام ماشاءاللہ کیا ہے، اہتمام کیا ہے. میرے عزیزوں، آج شب جمعہ ہے، شب جمعہ ہے نا آج. تو شب جمعہ میں ایک ذاکر تھا، بس میں مصائب کی یہیں سے اپنے آغاز کر لیتا ہوں. شب جمعہ ایک ذاکر جو حسین کا عاشق تھا، وہ ہر سال جب بھی زائر حسین کو، زواروں کو لے کے جاتا تھا کربلا میں، تو کوئی پیسہ نہیں لیتا تھا. بتانے کا، وہاں کا جتنی خدمت کرتا تھا اس سے کوئی پیسہ نہیں لیتا تھا. اور حرم امام حسین میں اس نے ایک مجلس پڑھی. شب جمعہ کی بات بتا رہا ہوں، شب جمعہ تھا، مجلس پڑھی حرم حسین میں. مصائب پڑھے جناب علی اکبر کے، مصائب پڑھے جناب علی اکبر کے. پڑھنے کے بعد گریہ ہوا. مسافر خانے میں آ کے ذاکر سو گیا. خواب میں میرے مظلوم امام آئے. میرے مظلوم حسین ہے. شب جمعہ کو یاد رکھیے گا اور اتنا ذہن میں رکھنا، سب کے سب جتنی میری مائیں، بہنیں، بچیاں، بزرگ، بڑے جتنے بیٹھے ہیں، بس یہ سوچیں کہ ہم سرائیاں میں نہیں بیٹھے ہیں، ہم کربلا میں بیٹھے ہیں. ہم کربلا کے اس حرم میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں مجلس ہو رہی ہے. آج شب جمعہ ہے، کوئی ذاکر مجلس پڑھ رہا ہے. بس اتنا خیال رہے. سوچ لیجئے وہاں پہنچ گئے، ہم وہاں سوچ لیجئے وہاں پہنچ گئے. بس خواب میں مولا حسین آئے ہیں اور مولا حسین نے فرمایا اے ذاکر تیرا بہت شکریہ، اے ذاکر تیرا بہت بڑا شکریہ ہے کہ تو مجھے میری قبر کی زیارت کراتا ہے، میرے زواروں کو، اور کوئی پیسہ نہیں لیتا.
تو میرے زواروں کو زیارت کرتا ہے مجھ سے ملانے کے لیے، تو آتا ہے، تو لے کر آتا ہے، تیرا بہت بڑا شکریہ۔ ذرا سوچئے، آپ سب عزادار بیٹھے ہیں نا، اگر امام کسی کا شکریہ ادا کریں، امام جس کا شکریہ ادا کر دیں، وہ حقیقت میں جنتی ہے، وہ جنتی ہے۔ اور کہا کہ ذاکر فلاں شہر میں کہ تو فلاں شخص کو جانتا ہے؟ ہاں مولا میں جانتا ہوں۔ اے ذاکر اس کو میرا سلام کہنا۔ اے ذاکر اس کو میرا سلام کہنا۔ مولا اس کو سلام کیوں کہا آپ نے؟ جملہ سنیں گے آپ، جملہ سنیے آپ گریہ کیجئے گا۔ مولا اس کو سلام کیوں کہا؟ کہا ذاکر اس کا بہت احسان ہے میرے اوپر۔ کہا مولا کیسا؟ کہا ذاکر جب میرے عزادار مجلس میں آتے ہیں نا، مجلس میں آتے ہیں اور جوتی کسی کی ٹیڑھی ہو جاتی ہے، وہ میرا چاہنے والا ان عزادار کی جوتیوں کو سیدھا کرتا ہے۔ کتنا بڑا مقام ہے، کتنا بڑا مقام ہے اس عزادار کا جو دوسرے عزاداروں کی جوتیوں کو سیدھا کرے۔ امام سلام کہہ رہے ہیں اسے، امام اسے سلام کہہ رہے ہیں۔ اور جنہوں نے یہ پروگرام کیا ہے، کیا امام اس سے خوش نہیں ہوں گے؟ جب عزادار ایک جوتی سیدھے کرنے والے کا اتنا بڑا اجر ہے، اور جو فرش عزا کو بچھائے اہتمام کرے، اللہ اکبر، میرا سلام کہنا۔ اے ذاکر تیسری وجہ تیرے خواب میں آنے کی ایک یہ ہے کہ جب بھی شب جمعہ آیا کرے اور جب تم میرے حرم میں آئے نا روزے میں، تم میرے بیٹے اکبر کے مسائب مت پڑھنا۔ میرے لال اکبر کے مسائب مت پڑھنا۔ مولا کیا میں نے کچھ غلط روایت پڑھی؟ مولا کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی؟ کہ مولا کیا میرے پڑھنے میں کچھ کوتاہی رہی؟ نہیں ذاکر، تو نے کچھ غلط نہیں پڑھا، تو نے کوئی روایت غلط نہیں پڑھی۔ اے ذاکر جب شب جمعہ تو میرے حرم میں آتا ہے، میرے لال اکبر کے مسائب پڑھتا ہے، تو میری ماں فاطمہ ارے جنت البقیع سے آ جاتی ہے، ادھر تو اکبر کے مسائب پڑھتا ہے، میری ماں اپنے سر کے بالوں کو کھول لیتی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، آپ کی آوازیں گریہ بلند ہو گئی۔ خدا سلامت رکھے، آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین سید الشہداء کے۔ اے ذاکر، ارے میری ماں جنت البقیع سے آ جاتی ہے، یہ انہدام جنت البقیع کی مناسبت سے پروگرام کیا ہے نا آج، یہ پروگرام انہدام جنت البقیع، وہ بی بی جو ایسی جگہ پہ سو رہی ہے جہاں پر کوئی چراغ جلانے والا نہیں۔ عزاداران مظلوم کربلا، میرا امام سید سجاد فرماتے ہیں جب میرے بابا پہ کوئی گریہ کرتا ہے، میرے بابا پہ کوئی روتا ہے، میرا امام فرماتے ہیں میں اس کے قریب جاتا ہوں اور جانے کے بعد کہتا ہوں اے میرے بابا پہ رونے والے، ذرا اور رو اور زیادہ رو اور گریہ کرو، تیرے رونے سے سجاد کے دل کو سکون مل جاتا ہے۔ اے میرے بابا پہ رونے والے، ارے میرے زخموں کا مرہم یہ تیرے آنسو بن جاتے ہیں۔
عزادارو، ایک رونے کی روایت یہ بھی ہے کہ آنسوؤں کو کبھی اس طریقے سے رومال سے خشک نہ کریں، بلکہ رومال کا سہارا نہ لیں، آپ گریہ کرتے جائیں، گریہ کرتے جائیں، کیونکہ جب کسی کا جوان مر جاتا ہے نا، کبھی ضعیفہ اپنے بالوں کا خیال نہیں رکھتی، کہ پردے کا خیال نہیں رکھتی۔ اللہ سلامت رکھے سب کے جوانوں کو، 18 سال کے بچوں کو سلامت رکھے۔ جس کا جوان مر جاتا ہے، ارے اس کے باپ پہ غم کا پہاڑ ٹوٹ جاتا ہے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ اے ذاکر، جب تو میرے بیٹے کے مسائب پڑھتا ہے میری ماں آتی ہے، میری ماں اکبر کے مسائب برداشت نہیں کرتی، میری ماں اپنے سر کے بال کھول دیتی ہے، اور اس کے بعد میں اپنی اماں کو ہوش میں لے کر آتا ہوں۔ عزاداران مظلوم کربلا، کتنی مظلومہ بی بی، کتنی معصومہ بی بی، جس کی 18 سال کی عمر ہو، میری بی بی موت کی دعائیں کرتی ہوئی نظر آ رہی ہوں۔ اتنا ظلم و ستم بی بی پہ ہوا کہ 75 دن زندہ رہی۔ اپنے بابا کے بعد جب بھی مصلح پر بیٹھتی تھی موت کی دعا کرتی تھی، پروردگارا مجھے دنیا سے اٹھا لے، زہرا کو جینے کو جی نہیں چاہتا۔ عزادارو وقت بھی آ گیا، میری زہرا کے دروازے پر آگ اور لکڑیاں جمع کر دی گئی۔ ابو الحسن کے گلے میں رسی کا پھندا جب نظر آیا، ارے بی بی نے فرمایا اے ظالمو، ارے میرے وارث کے گلے سے رسی کا پھندا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ آپ کی آوازیں گریہ بلند ہو گئی، خدا سلامت رکھے۔ عزاداران مظلوم کربلا، بس یہیں تک ظلم نہیں ہوا، بس ایک مرتبہ جب میری شہزادی بی بی اندر دروازے کے اندر تھی، اور ادھر ظالموں نے جب آگ لگائی، ارے جلتا ہوئے دروازے پر ارے ظالموں نے دھکا دیا، جلتا ہوا دروازہ میری بی بی کے پہلو پر پڑا، ارے بی بی کا پہلو شکستہ ہو گیا، بی بی کا محسن شہید ہو گیا، بی بی کی پسلیاں ٹوٹ گئی۔ عزادارو، میری بی بی فریاد کرتی تھی اے ظالموں، میرے اس گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کیا سب کو مار ڈالو گے؟ ظالموں نے ایک نہ سنی۔ عزاداران مظلوم کربلا، وقت آ گیا میری شہزادی کا۔ اپنے گھروں میں ہم چراغ روشن کرتے ہیں نا، لائٹنگ جلاتے ہیں، ذرا اس گھر کو دیکھیے، اس جنت البقیع میں جا کر دیکھیے، جو بی بی تاریکی میں بڑی خاموش رہتی ہے۔ اللہ سلامت رکھے اس بستی کے رہنے والوں کو، جنہوں نے اس شان سے بی بی کا پروگرام کیا۔ بی بی یہ نہ سوچئے گا کہ آپ کے چاہنے والے نہیں ہیں، بی بی سب آپ کے چاہنے والے بیٹے ہیں، آپ کے پرسے کے لیے آئے ہیں۔ بی بی ان کے سب کے پرسے کو قبول کر لیجئے گا۔ بس عزادارو، بی بی نے کہا اسماء دیکھو میں حجرائے عبادت میں جاتی ہوں، جب تک تسبیح و تہلیل کی آواز آتی رہے سمجھ لینا زہرا زندہ ہے، جب تسبیح و تہلیل کی آواز بند ہو جائے سمجھ لینا زہرا دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اسماء میرے بچوں کو کھانا ضرور کھلا دینا، میرے بچوں کا خیال رکھنا، کیونکہ جانتے ہو نا جب ماں نظر نہیں آتی نا تو بچے ماں کو دیکھتے ہیں، اماں کہاں ہے، اماں کہاں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ارے جس کی ماں مر جاتی ہے نا وہ بچے گھر میں کیسے بھٹکتے ہیں۔
عزاداران مظلوم کربلا، ایک وقت آیا میری شہزادی کی آواز، بس آخری مصائب کے جملے ہیں، میری شہزادی کی آواز بند ہو گئی، بچے دونوں آئے، اسما کے قریب آ کے پوچھتے ہیں اسما، اسما ہماری اماں کہاں ہے، اسما ہماری والدہ گرامی کہاں ہے؟ اے بچوں شہزادوں پہلے کھانا کھا لو، بعد میں ماں کا دیدار کر لینا۔ کہا اسما تمہیں معلوم ہے نا اماں کے بنا ہم کھانا نہیں کھاتے۔ جو بچے ارے ماں کے سہارے سوتے ہوں، بچے رات کو بڑے ڈرتے ہیں نا، ماں کے ذریعے ماں کے پاس سوتے ہیں، کیونکہ ماں جتنا بچوں کو پیار کرتی ہے اتنا کوئی پیار نہیں کرتا۔ بس عزاداران مظلوم کربلا ادھر بچوں کو کہتی، بچوں سے کہتی ہے بچوں پہلے کھانا کھا لو بعد میں ماں سے مل لینا۔ کہا نہیں، جب تک اماں نہیں ملے گی کھانا نہیں کھائیں گے۔ بس دروازے کے قریب آئے، دروازہ کھولا، دیکھا زہرا سفید چادر میں لیٹی ہے۔ ہائے ہائے ہائے! بس عزاداران مظلوم کربلا دونوں شہزادے واپس گئے، اپنے بابا کی خدمت میں پہنچے۔ بابا بابا ہم یتیم ہو گئے، بابا ہم غریب ہو گئے بابا۔ بس عزاداروں جیسے علی مرتضیٰ نے سنا خش کھا گئے، ہوش میں جب آئے بچوں کی انگلیاں پکڑی، قریب آئے، قریب آنے کے بعد دونوں بچے آ کے بہن کرنے شروع کر دیے۔ اماں جب تک نہیں بلاؤ گی حسین قریب نہیں آئے گا۔ اماں ہم غریب ہو گئے، اماں ہم یتیم ہو گئے۔ بس ایک مرتبہ بندے کفن ٹوٹے، زہرا کے ہاتھ بڑھے، آؤ میرے بچوں میرے سینے سے لگ جاؤ۔ عزاداران مظلوم کربلا دونوں بچوں کو ماں سے جدا کیا۔ ایک علی جیسا امام موجود ہے، سر پہ ہاتھ پھیرنے لگے۔ میں کہوں گا یا علی شیر خدا، آج آپ کے بچے یتیم ہو گئے، آپ جیسا امام سر پہ ہاتھ رکھنے والا موجود، لیکن جب سر پہ ہاتھ رکھ رہے تھے کہیں سامنے سکینہ تو نہیں تھی۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ، روئیے گا کہ یا علی جب آپ کے بچے یتیم ہو گئے، آپ جیسا امام سر پہ ہاتھ رکھنے والا ہے، لیکن جب سر پہ ہاتھ رکھ رہے تھے کہ قریب میں سکینہ تو نہیں تھی۔ ارے یہ بتائیے آج آپ تو موجود ہیں، لیکن جب سکینہ یتیم ہوگی سر پہ ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ بچی فریاد کرے گی بابا آپ کے بعد تماچے تو مارے، بابا آپ کے بعد کانوں سے خون تو بہایا گیا، بابا آپ کے بعد کسی نے پیار نہیں کیا۔ عزاداروں ایک روایت میرے چھوٹی سی ایک مختصر سی روایت ذہن میں آ گئی۔ جب علی مرتضیٰ اپنی زوجہ کو دختر نبی کو جب دفن کر کے واپس آ گئے، دیکھا کہ ام کلثوم الگ کہیں بیٹھ کے رو رہی تھی، ام کلثوم الگ کہیں بیٹھ کے رو رہی تھی، زینب کہیں رو رہی تھی، حسن کہیں رو رہے تھے۔ عزاداروں سننا چاہتے ہیں جملہ سنیے گا، بس مصائب کے آخری جملہ ہے۔ اس کے بعد علی مرتضیٰ نے تہجد نماز کے لیے مصلی بچھایا، اب دیکھا کہ زینب وہاں مٹی پہ بیٹھی ہوئی ہے، کلثوم وہاں بیٹھی ہے۔ عزاداروں جب ایک مرتبہ جب سب میں دیکھا کہ زینب بیٹھی ہوئی رو رہی ہے، اماں آپ چلی گئی، اماں آپ کے بنا کہاں جائیے گا، اماں آپ کے بنا ہم کہاں جائیں گے؟ ادھر کلثوم فریاد کر رہی ہے، اماں آپ کے بنا نیند نہیں آئے گی، اماں کس کے سہارے سوئیں گے؟
بس آخری جملہ، بس عزادارو، ایک مرتبہ مولا کائنات نے گھر کے سارے حصے میں دیکھا، سب نظر آ گئے مگر حسین نظر نہیں آئے، حسین نظر نہیں آئے۔ تلوار نیام سے نکالی، تلوار کو لے کر گھر میں گھومنے لگے، اس کے بعد ادھر گلیوں میں جانے لگے، دیکھا ارے جہاں پر زہرا کو دفن کر کے آئے تھے، حسین اپنا منہ رکھ کے اپنی اماں کی قبر پہ رو رہے تھے، اماں اٹھو، آپ کے بنا حسینی کو نیند نہیں آئے گی، اماں آپ کو بڑا یاد۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون